بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا دائرہ صرف خطۂ عرب ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز مصر اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ خسرو پرویز شاہ ایران کے دربار میں، حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ مقوقس عزیز مصر کے دربار میں، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں، حضرت سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہوزہ بادشاہ یمامہ کے دربار میں، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ حارث غسانی والی غسان کے دربار میں۔ نامہ مبارک اور قیصر: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت بطارقہ اور احبار و رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے: قیصر نے کہا، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ان کا خاندان شریف ہے۔ پھر قیصر نے کہا، کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا، کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا،
جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان نے جواب دیا کمزور لوگ ہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ قیصر نے کہا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے کہا کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ پھر قیصر نے کہا کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ قیصر نے کہا نتیجہ جنگ کا کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ پھر قیصر نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا، اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بدعہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت یہ تھی:
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو 2 گنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے جو کچھ تمہارے سامنے کہا اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے، اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ توریت اور انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔